دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے وقت خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت بہت زیادہ کتے رونے لگتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے کتے روتے ہیں، یہی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے کیا کیا آداب ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس لیے دوستو بہت ہی پیاری یہ ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ تو چلیے دوستو بغیر کسی دیر کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستو ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص طور پر فجر کی اذان پر ہی کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہمیں انسانوں کو نہیں دی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو وہ طاقت دی ہے جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلتے پھرتے شیطان، بلاؤں یا مصیبتوں کو دیکھ سکیں، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو بتا نہیں سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص طور پر فجر کی اذان ہو، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہے وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے اور وہ انسان کو خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتے ہیں، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، جنہیں دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان خبردار ہو جائیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو اذان کے وقت خاموش ہو جائیں۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اور نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمے کو دہرائیں۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی میوزک نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پاؤں پھیلا کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنیں اذان کا جواب دیں، کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ اور نمبر 15، خطبے کے اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں۔ اور نمبر 16، ایام نفاس والی عورت کو اذان کا جواب دینا نہیں چاہیے۔ نمبر 17، پیشاب یا پاخانہ کرنے والا اذان کا جواب نہ دے۔ دوستو اذان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین سما آمین۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے، تو وہ 11 کام کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہو اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جاتی ہو، تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو، تو جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہو، تو دوستو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور بنا لیا کریں اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، گھر پر آئے سائل کو خالی ہاتھ لوٹانے سے دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سائل آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کوئی بد دعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے رخصت کریں۔ مہمان کو ناراض کرنے والے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے گھر سے دوستو اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی رکھتا ہے۔ جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو، یعنی جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو، تو دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش ہی رکھیں، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا یا پھر بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والے گھر سے دوستو فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو۔ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والے گھر سے دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فریب دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح بدل جاتی ہے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنے کی وجہ سے دوستو اسلام ایک پاک صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی ان کو گالیاں دیتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کی وجہ سے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے عشاء اور مغرب کے درمیان کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے درمیان نہ سوئیں۔ اور نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو
تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی ناپسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ 11 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ممبئی کی سرزمین پر آرام فرمانے والے اللہ کے ایک ولی کی کرامت کا واقعہ سنیں گے جسے دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کرامت کا واقعہ ممبئی پولیس کے ساتھ پیش آیا تھا جسے دیکھ کر خود ممبئی پولیس والے بھی حیران رہ گئے تھے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کرامت کے واقعے کو بیان کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو دوستو آج ہم جن اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت حاجی عبدالرحمن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف ڈونگری کے سلطان ہیں۔ آپ کی ولادت 1211 ہجری میں سنور سلیم مدرسے میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں آ کر پائے دونی میں ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ حافظ قرآن تھے اور مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ حج بیت اللہ کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے مرزا سینا سے فیض حاصل کیا تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں خود کو مصروف کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پاس ایک عصا یعنی چھڑی رکھتے تھے۔ جب کوئی پریشان حال یا بیمار یا غم زدہ شخص آتا تو آپ اس بیمار کے سر پر چھڑی لگا دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اور جو شخص پریشان ہوتا اس کے سر پر چھڑی لگا دیتے تو اسے پریشانی سے نجات مل جاتی۔ حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ان میں سے ایک کرامات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مسافر خانے میں حضرت عبدالرحمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے پولیس اسٹیشن میں آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف FIR اور شکایت درج کروا دی۔ پھر پولیس آپ کو پکڑ کر لے آئی اور حوالات میں ڈال دیا۔ پھر شام کے وقت لوگوں نے حضرت عبدالرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا جبکہ حوالات کا تالا کھلا بھی نہیں تھا۔ پھر پولیس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو واپس حوالات میں ڈال دیا۔ لوگوں نے پھر حضرت عبدالرحمن شاہ بابا کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ پھر پولیس نے آپ کو دوبارہ حوالات میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو آپ رحمت اللہ علیہ باہر نظر آئے۔ کئی بار ایسا ہونے کے بعد پولیس نے خود حضرت عبدالرحمن شاہ رحمت اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ جب پولیس اسٹیشن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بند کیا گیا تھا وہاں آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا چلائے مبارک موجود ہیں۔ آپ کے آستانہ مبارک پر بہت بڑی تعداد میں آپ کے عقیدت مند عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال یکم جمادی الاول 1336 ہجری بمطابق 13 فروری 1918 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی مزار مبارک مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے علاقے ڈونگری میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و پیغمبر اسلام کے وسیلے سے ہمیں عشق رسول عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار اور پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو اب ہم اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ بزرگ کی زیارت کریں گے اور ان کی کرامت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جن کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے ہیں اور ان کی بارگاہ میں
اللہ तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे। हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए दुआ करेंगे। तो आप भी इस वीडियो को देखते हुए अपनी जो भी मुराद हो वो मांग लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं उनका नाम पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। और दोस्तों, उनका आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र के मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद हैं। ये दरगाह शरीफ जहां मौजूद हैं वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, ये जगह हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। और कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसाद हुआ तो उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह हैं। लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ परेशान हाल लोगों को परेशानी से नजात मिलती है, बीमारों को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको उनके सदके हलाल रिज्क मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या नौकरी पर जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज याब होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं, सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएं। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाएं। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमाएं। जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद नसीब फरमाएं। जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक और सालेह रिश्ते अता फरमाएं। और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज़ ख्वाहिश अल्लाह तबारक व ताला पूरी अता फरमाएं। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि का जो आस्ताना मुबारक हैं वो महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद हैं। तो जो भी हमारे भाई बहन इस मज़ार की ज़ियारत करना चाहते हैं वो ज़ियारत कर सकते हैं।